رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ برعظمت محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الہاشمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ صلوات میں محمد وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہارون جعفر اور ان کی فیملی کے مرحومین، مبارک شیر علی، رجب علی، حامد غلام عباس ان کی فیملی کے مرحومین، اور رباب میک جی اور ان کے تمام فیملی کے مرحومین کی روح کو اور اپنے تمام مرحومین کی روح کو اصالہ ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ برکت ہے، یہ میں خود اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ دوست احباب، جاننے والے، عزیز و اقارب، کیونکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جاننے والا، کوئی نجف اشرف میں ہے تو کوئی کربلا میں ہے، کوئی معصوم قم کے دیار میں موجود ہے تو کوئی شام اور مشہد میں موجود ہے۔ ہر چاہنے والے عزیز و اقارب، دوست احباب یہ گزارش کرتے ہیں کہ میرے رزق کے لیے دعا کریں۔ صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انسان کو دعائیں کرانی چاہیے، خدا دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن ایک مجرب نسخہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ اگر کسی انسان کے پاس رزق نہیں ہے، ایسے تو اللہ رازق ہے، کبھی اپنے بندوں کو بھوکا رہنے نہیں دے گا، لیکن اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میرے رزق میں کبھی کمی نہ ہوئے، تو اسے چاہیے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تلاوت کرے، انشاءاللہ پروردگار اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دنیا کا ہر انسان چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے عزت سے گزر جائے، اور انسان عزت کی خاطر سینکڑوں مصیبتیں برداشت کرتا ہے، مشکلیں اٹھاتا ہے تاکہ میری عزت برقرار رہے۔ یہ دین کی بھاگم بھاگ بھی عزت کی تلاش میں ہے، یہ لمحہ، یہ سیکنڈ، یہ وقت، ہر ایک چیز جو ہے عزت کی خاطر ماری پھر رہی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں زیادہ تر یہ ہو گیا ہے، لوگ گمان یہ کرنے لگے ہیں، لوگوں نے یہ خیال اپنے اذہان میں بیٹھا لیا ہے کہ جتنی زیادہ دولت جمع کر لو اتنی زیادہ عزت ہوتی جائے گی، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دولت اور عزت یہ دونوں ایک الگ شے کا نام ہے۔ دولت ایک الگ شے کا نام ہے، عزت ایک الگ شے کا نام ہے۔ یہ دونوں ایک ایسی متصادم قوتیں ہیں جو کبھی بھی ایک ظرف میں نہیں سما سکتی۔ یہ انسان کبھی یہ تصور نہ کرے کہ اگر میرے پاس دولت ہو گئی ہے آج تو لوگ میری عزت کریں گے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو دولت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو عزت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اس سے دولت کو سلب کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ سارا اختیار اس کے دست قدرت میں ہے عزیزان محترم۔ تو کبھی یہ تصور نہ کرے انسان کہ آج میرے پاس دولت ہو گئی ہے تو لوگ میری عزت کر رہے ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک الگ الگ شے کا نام ہے۔ دولت ایک الگ شے کا نام ہے، عزت ایک الگ شے کا نام ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے، سکندر اعظم نام تھا اس کا، آدھی کائنات پر اس کی حکومت تھی، بے پناہ دولت تھی، اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک دن سکندر اعظم، مگر اس کے اندر جو ہے آتش ہرس جو ہے بھڑک رہی تھی، دولت اور چاہیے اس کو، بے پناہ دولت ہے۔ انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ اور دولت کی انسان تمنا کرتا رہتا ہے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا سکندر اعظم، اس کے پاس بے پناہ دولت، آدھی دنیا پر اس کی حکومت۔ ایک دن سکندر اعظم نے ایک ملک پر اپنی فوج کے ساتھ جا کر چڑھائی کر دی، چاہا کہ جنگ کرے۔ اس ملک کے بادشاہ نے بغیر لڑائی جھگڑا کیے ہوئے اپنا ملک سکندر اعظم کے حوالے کر دیا۔ جب سکندر اعظم کے حوالے کر دیا ملک کو، تو دستے ادب جوڑ کر کے اس ملک کا بادشاہ
سکندر اعظم کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ سرکار آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ اعظم ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کیجئے، اور آپ تنہا نہیں آئیے گا، آپ اپنے تمام فوج کو لے کر کے آئیے، اپنے لشکر کو لے کر کے آئیے۔ بادشاہ اعظم نے اس کی اس دعوت کو قبول کر لیا، اور جیسے دعوت قبول کیا اور اپنی فوج لے کر کے اس بادشاہ کے محل میں پہنچا، تو اس بادشاہ نے سکندر اعظم کی فوج کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں، غذائیں بچھا دی، اور اس کے بعد سکندر اعظم کو ایک تخت پر بیٹھایا اور بہت سارے تشت میں ہیرے اور جواہرات لا کر کے سکندر اعظم کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے بعد سکندر اعظم سے یہ کہتا ہے اس ملک کا بادشاہ کہ حضور آپ نوش فرمائیے، آپ کھانا تناول کیجئے۔ سکندر اعظم حیرت سے کبھی اس بادشاہ کو دیکھتا ہے، کبھی اس تشت میں رکھے ہوئے ہیرے جواہرات کو دیکھتا ہے، حیرت سے کہتا ہے کہ کیا نوش فرمائیں، کیا کھائیں، یہ ہیرے یہ جواہرات کیا یہ انسان کی خوراک ہے؟ تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ اچھا سکندر اعظم آپ ہی بتا دو کہ پھر انسان کی خوراک کیا ہے۔ تو سکندر اعظم نے کہا یہی پاؤ بھر آٹا، یہی چاول، یہی گندم، یہی سبزیاں جو ہر انسان کھاتا ہے وہی میری خوراک ہے۔ تو اس ملک کے بادشاہ نے سکندر اعظم سے یہ کہا کہ سکندر اعظم اتنا بتا دے کہ آخر کیوں تو ہرے بھرے باغات کو ویران کر دیتا ہے، بسی ہوئی بستیوں کو ویران کر دیتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے؟ کیا تجھے تیری شاہی میں پاؤ بھر آٹا چاول نہیں ملا جو تو میرے ملک پر چڑھ بیٹھا؟ تو اس وقت سکندر اعظم نے شرمسار ہو کر کے کہا کہ عزت کی خاطر مارا مارا پھر رہا ہوں۔ تو اس ملک کے بادشاہ نے کہا کہ سکندر اعظم یاد رکھنا، عزت اور شے ہے، دولت اور شے ہے۔ کبھی انسان یہ تصور نہ کرے کہ آج میرے پاس دولت ہو گئی تو لوگ میری عزت کریں گے، جبکہ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ظالم اور جابر بادشاہ یا ظالم اور جابر شخص کہیں چلا جاتا ہے تو کچھ لوگ تو اس کے ڈر اور خوف سے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ اس کے ماننے والے ہوتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جو انسان ڈر اور خوف سے اس ظالم اور جابر کی تعظیم کے لیے جو کھڑا ہوا ہے، یہ اس کی تعظیم نہیں ہے، یہ اس کی عزت نہیں ہے، بلکہ ظالم کے ظلم سے اس کے نام اعمال میں اور ایک ظلم کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کبھی انسان یہ گمان نہ کرے، خیال نہ کرے کہ آج میرے پاس دولت ہو گئی ہے تو ہزاروں لوگ میرے پیچھے رہیں گے۔ دولت اور شے کا نام ہے، عزت اور شے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس کے پاس عزت نہ ہو۔ بہت سارے تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔
بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ تو دولت ہے اور نہ ہی عزت ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کے پاس دولت تو نہیں ہے، ان کے پاس صرف اور صرف عزت ہے، اور ایسی عزت ہے کہ عزت داروں کو ان پر ناز ہے۔ تو دولت ایک الگ شے کا نام ہے، عزت ایک الگ شے کا نام ہے۔ دولت قارون کے پاس تھی، عزت ہارون کے پاس تھی۔ دولت فرعون کے پاس تھی، عزت کلیم کے پاس تھی۔ دولت نمرود کے پاس تھی، عزت خلیل کے پاس تھی۔ دولت ابو سفیان کے پاس تھی، عزت آمنہ کے لال کے پاس تھی۔ دولت معاویہ کے پاس تھی، عزت علی کے پاس تھی۔ دولت یزید کے پاس تھی، عزت حسین کے پاس تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک الگ شے کا نام ہے۔ کبھی انسان یہ تصور نہ کرے کہ آج میرے پاس دولت ہے تو میری عزت ہو رہی ہے۔ دولت اور شے کا نام ہے، عزت اور شے کا نام ہے۔ آپ کربلا میں آ کر دیکھیے، جب علی اکبر آئے ہیں بابا کے پاس، تاریخ کہتی ہے کہ بابا مجھے اذن جنگ دیجئے، میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، تو امام حسین نے کیا کہا؟ بیٹا علی اکبر جاؤ، پہلے تمام ماں بہنوں پھوپھیوں سے رخصت ہوا ہو۔ جب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں اور تمام ماں بہنوں پھوپھیوں سے رخصت ہوا ہے، اب امام حسین کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں بابا اب اجازت دیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں، ہر ایک سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر یہ بتاؤ پھوپھی زینب سے اجازت لے آئے؟ ہاں بابا۔ ماں اور باپ سے؟ ہاں بابا۔ لیلا سے؟ ہاں بابا۔ ہر ایک کا سوال کرتے ہیں امام حسین، بیٹا ہر ایک سے اجازت لے آئے؟ ہاں بابا۔ بہن سکینہ سے؟ ہاں بابا اجازت لے آیا۔ آخر میں امام حسین مظلوم کربلا کہتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر اتنا بتا دو، کیا میری ماں سے بھی اجازت لے کر کے آئے ہو؟ تاریخ کربلا یہ کہتی ہے کہ جیسے امام حسین نے کہا کہ علی اکبر میری ماں سے اجازت لے کر کے آئے ہو، علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں کہ بابا آپ کی ماں یہاں کہاں؟ آپ کی ماں تو جنت البقیع میں ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر میری ماں فضہ جو اس وقت کربلا میں موجود ہے۔ جب شہزادی فضہ نے یہ سنا کہ امام حسین ماں کہہ کر کے بول رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو ایک مرتبہ شہزادی فضہ آواز دیتی ہیں، اے آقا حسین آج تو مجھے ماں نہ کہو، اگر یہ اشقیاء سن لیں گے تو یہ تصور کریں گے، یہ خیال کریں گے، یہ سوچیں گے کہ فاطمہ بقیع چھوڑ کر کربلا میں آ گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، علی اکبر تمام مستورات سے اجازت لے کر کے، آقا حسین سے اجازت لے کر کے میدان کربلا کی طرف چلے ہیں۔ ابھی جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے ناگہاں کسی ظالم نے چھپ کر علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا۔ ادھر علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، ادھر علی اکبر برچھی کھا کر کے گھوڑے سے زمین پر گرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نیزہ مارنے کے بعد حسین ابن نمیر نے نیزے کو علی اکبر کے سینے میں توڑ دیا۔ جیسے علی اکبر کے سینے میں توڑا، علی اکبر نے آواز دی، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ بابا میدان میں آپ تنہا نہ آئیے گا، بابا دشمنوں کا نرغہ ہے، بابا میدان میں تنہا نہ آئیے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے، اب آواز دے رہے ہیں، اینا علی اکبر، اینا علی اکبر، علی اکبر آواز دو،
اپنے بابا کی آواز پر لبیک کہو۔ ہاں عزیزو، حسین کی بینائی تو چلی گئی تھی، علی اکبر جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں نا، حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آواز دے رہے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، بابا کو آواز دو تاکہ بابا تم تک پہنچ پائے۔ ہاں عزیزو، قتل گاہ علی اکبر پہ امام حسین پہنچے، کیا دیکھا کہ جوان بیٹا کڑیل جوان علی اکبر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ کہا بیٹا علی اکبر گھبراؤ نہیں، بابا آ گیا ہے۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے علی اکبر کا سر اٹھایا، اپنے زانو پر رکھا اور علی اکبر کو بہت پیار کیا۔ کبھی رخسار کا بوسہ لیا، کبھی پیشانی کا بوسہ لیا، کبھی گلے کا بوسہ لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین بوسہ لیتے لیتے سینے پہ پہنچے، کہا علی اکبر سینے سے ہاتھ ہٹاؤ۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ اس منظر کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہا بیٹا علی اکبر سینے سے ہاتھ کو ہٹاؤ۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی علی اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا، کیا دیکھا کہ نیزے کی انی نظر آ رہی ہے۔ اب حسین زمین کربلا پر دو زانو ہو کر بیٹھے، آستین کو الٹا نجف کا رخ کیا۔ کہا بابا دو انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، اے بابا نجف سے کربلا کر دیکھیے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے ہر ایک کو آواز دی، اماں بقی سے آ جاؤ، نانا مدینے سے آ جاؤ، بھیا حسن آپ بھی آ جاؤ۔ ہاں عزیزو، تمام ائمہ معصومین آ گئے، حسین دو زانو ہو کر کے بیٹھے اور حسین نے علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی کو پکڑا، جیسے پکڑ کے ہلانا چاہا، ہلا کر نکالنا چاہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سینے میں علی اکبر کے برچھی ہلی، ادھر زمین کربلا میں زلزلہ آیا، بیویوں کے سروں سے چادریں گری، ادھر حسین نے یا علی کہہ کر علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، علی اکبر نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ حسین علی اکبر کا لاشا لے خیمے کی طرف چلا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے معبود جن مرحومین کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، پروردگار ان کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا جو مقروض ہیں جناب مسلم کے قرض کا واسطہ، ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو بیمار ہیں خدایا تجھے بیمار کربلا کا بھی واسطہ، انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا جن لوگوں نے ہم لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار جن لوگوں کی جو حاجتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو، ان کی تمناؤں کو، ان کی خواہشوں کو قبول فرما۔ خدایا جن مرحومین کے لیے مجلس قائم کی گئی ہے، پروردگار ان کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا ہر ایک اولاد کو اسی طرح توفیق عنایت فرما کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے کار خیر کرتے رہیں۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے اللہ تجھے امام عصر کا واسطہ، تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے اللہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ، اس شعبان معظم کا واسطہ، میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہارون جعفر اور ان کی فیملی کے مرحومین،
مبارک شیر علی، رجب علی، حامد غلام عباس اور فیملی کے مرحومین، رباب میک جی اور ان کے تمام فیملی کے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔